اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے گریجویٹڈ ہوں قرآن اور حدیث اور اسلامک لاز میں۔ یہ سوال ہے ایک آیا ہمیں، اسلام میں چھٹی کا تصور، یعنی جس طرح عیسائیوں میں اتوار چھٹی کا دن ہے یا یہودیوں میں ہفتہ چھٹی کا دن ہے، تو کیا اسلام میں بھی کوئی دن ہے چھٹی کا تصور؟ عموماً ہمارے مذہب میں، دین میں نہیں، ہمارے مذہب میں جمعے کو چھٹی کا دن کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا جو چھٹی کا دن ہے وہ یعنی عبادت کا دن ہے یا جو بھی کہہ لیں، نیکی کا دن ہے وغیرہ وغیرہ، وہ جمعہ ہے۔ اچھا، کیا قرآن نے اس طرح کی کوئی ہدایت دی ہے؟ بالکل نہیں دی۔ قرآن میں سورہ جمعہ ہے، ایک جمعے کے نام کی سورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم، ایک تو اللہ تعالیٰ نے جمعے کی نماز کو کٹ کر کے ہاف کر دیا۔ تو اچھا، مجھے بھی اس کا اتنا ہی پتا تھا، جب میں حج کرنے گیا تو ہم نماز پڑھنے کے لیے جب گئے، جمعے کا دن تھا تو نماز پڑھنے کے لیے گئے، تو انہوں نے پوچھا مسجد والوں نے کہ کیا آپ مقیم ہیں، مسافر ہیں؟ کیا؟ ہم نے کہا ہم تو حج کرنے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ کے لیے یہ نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے سورہ جمعہ میں کہ اے لوگو، جب جمعے کی نماز ہو جائے، جو کہ پہلے ہی ہاف کر دی گئی ہے، 4 فرض کی بجائے 2 فرض کر دی گئی ہے، اس کے بعد تم اپنا فضل تلاش کرنے نکلو، یعنی تم اپنے کام دھندے تجارت ہر چیز کرو۔ یعنی یہ بڑا واضح حکم ہے۔ تو ہمارے جمعے کی فضیلت، جمعے کی چھٹی، جمعے کی اہمیت کیوں ہے؟ یہ کہاں سے آئی ہے؟ اس میں 1-2 روایت ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لگایا گیا ہے۔ اچھا، کچھ تو بڑی فنی سی روایت ہیں کہ اس میں کہ جو پہلے جاتا ہے وہ اونٹ کا ثواب، پھر گائے کا، پھر بکری کا، بالکل عجیب سی مطلب یہ چیزیں ہیں کہ جس میں یہ عجیب سا کنسپٹ روایت کے نام پہ کیا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اور کہا گیا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عیسائیوں کا اپنا اتوار ہے، یہودیوں کا ہفتہ ہے، تو ہمارا جمعہ ہے۔ مطلب اس کی کوئی فلسفی نہیں بنتی۔ تو یہ غلط باتیں میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مشہور کی جاتی ہیں۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ جمعہ اٹسلف کیا ہے، جمعہ کوئی مذہبی دن نہیں ہے میرے دوستو۔ جمعہ کوئی مذہب کا دن، مذہبی عبادات کا دن نہیں ہے۔ جمعہ تو جمعے کی نماز کا مطلب یہ نہیں ہے جو آج کل جمعہ ہمارے بر صغیر میں ہوتا ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا۔ جمعہ یہ ہے کہ امیر شہر، امیر سلطنت، خلیفہ سب سے بڑی جامع مسجد میں خود حاضر ہو، خطبہ دے، اس کے نام کا خطبہ پڑھا جائے اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد، پھر اس کے بعد وہ اپنے آپ کو اپنی پالیسیز بتائے عوام الناس کو کہ یہ پالیسی ہے، اس طرح اکانومی ہے، اس طرح فلانی مطلب ہدایات ہیں، مطلب وہ حکومت کی طرف سے وہ بتائے، اپنے احکامات بتائے، اور پھر اپنے آپ کو پیش کرے۔ کس کے لیے؟ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے، احتساب کے لیے۔ حضرت عمر کے 1-2 واقعہ ہیں رضی اللہ عنہ کے، کہ ایک دفعہ آپ نے، وہ کسی نے کہا حضرت عمر کو کہ عورتیں اب بڑا حق مہر مانگنے لگ پڑی ہیں۔ تو جمعے میں اس قسم کی امپورٹنٹ باتیں ڈسکس ہوتی تھی، احکامات دیے جاتے تھے۔ تو حضرت عمر نے خطبے میں کہا کہ میں یہ جو عورتوں کے جو ہے مہر جو بیویاں مانگتی ہیں شوہروں سے، میں اس کو حد لگانے لگا۔ تو ایک خاتون نے اٹھ کے کہا، ان کا نام مجھے نہیں یاد آ رہا اس وقت، انہوں نے کہا کہ عمر،
جب اللہ نے اس پہ پابندی نہیں لگائی حق مہر مانگنے پہ، عورت کے حق پہ، کہ جتنا مرضی ہم مہر مانگے، تم کون ہوتے ہو؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ عمر غلط تھا، یہ ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور جمعے میں میرا خیال ہے وہ جب وہ مال غنیمت سے چادریں آئیں تو ہر ایک کو ایک ایک چادر ملی، آپ خطبہ دینے اٹھے تو 2 چادریں تھیں، تو ایک صحابی نے کہا کہ عمر سب کے پاس ایک ہے، تمہارے پاس 2 کیوں ہیں؟ تو انہوں نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ جواب دے گا۔ حضرت عبداللہ وہ اٹھ کے کہا کہ میں نے اپنے باپ کو دی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اب تم خطبہ دو۔ تو یہ اسلام تھا۔ تو یہ جمعے کی جو تقریب ہوتی ہے یہ سوشو اکنامکو ایڈمنسٹریٹو اور حکومتی تقریب ہوتی ہے، یہ کوئی مذہبی تقریب نہیں ہے۔ اس میں ہمیں پیش کرنا ہے ایز اے سربراہ مملکت، ایز اے خلیفہ، اپنی پالیسیز بتانی ہیں، اپنے احکامات بتانے ہیں، عوام کی رائے لینی ہے، عوام کے سامنے احتساب کو پیش کرنا ہے، یہ جمعہ ہے۔ لیکن چونکہ مسلمان زوال پذیر ہیں، مسلمان ذلت کا شکار ہیں دین چھوڑنے کے لیے، دین چھوڑنے کی وجہ سے، تو اب یہ ہمیں عجیب عجیب مذہبی رسومات رواج پیدا ہو گئے۔ ان کا یاد رکھیں، دین کیا ہے؟ سب سے پہلے قرآن، کتاب اللہ، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ نے جو اللہ کے احکامات کو سمجھ کے عمل کیا دین کے، وہ سنت۔ پھر تیسری ایک چیز آ جاتی ہے صحابہ کا عمل۔ اب یہ اطیع اللہ اطیع رسول تو قرآن میں ہے، تیسرا کوئی ذکر نہیں ہے۔ ایک جگہ امر کا ہے جو حاکم ہوتے ہیں مسلمانوں کے، لیکن تیسرا تو ہمیں پتہ ہے کہ صحابہ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لے کے عمل کیا، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے۔ تو یہ چھٹی تو کوئی بھی نہیں مناتا تھا، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نہ اللہ چھٹی کرتا۔ اللہ وہ آیت الکرسی میں فرماتا ہے اللہ لا الہ الا القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، تو اس کو تو وہ جھپکی نہیں، اللہ اتنا مصروف رہتا ہے ہر وقت 24 گھنٹے کہ اس کو تو جھپکی بھی نہیں آتی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی چھٹی کی؟ وہ تو 24 گھنٹے بزی رہتے تھے، راتوں کو اٹھ کے گشت کرتے تھے تلوار لٹکا کے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ مسلمانوں میں ایسا کنسپٹ نہیں ہے کہ یہ فلانی چھٹی ہے چمکانی چھٹی ہے۔ میرے والد صاحب ابو جی ڈاکٹر تھے، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کبھی ان کا کلینک ہاسپٹل بند ہو، یا انہوں نے کبھی چھٹی کی ہو، یا انہوں نے باغ میں جانا زمینداری کرنا بند کیا ہو، کبھی بھی نہیں۔ تو ہمارے یہاں چھٹی کا کنسپٹ نہیں ہے، یہ گوروں میں ہے، یہودیوں اور عیسائیوں میں، اور گوروں میں پرٹیکولرلی، کہ وہ اس کو چھٹی مناتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، 5 دن کام کرتے ہیں، 2 دن ہر قسم کی گندگی کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، کلبوں میں جاتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، پھر وہاں سے اپنے اپوزٹ سیکس پارٹنر کو لاتے ہیں، پھر ان کے ساتھ ہوٹلوں میں سیکس کرتے ہیں۔ مطلب یہ کلچر بن گیا ہے ان کا۔ تو شادی تو انہوں نے کرنی نہیں ہوتی، شادیاں ہونی بند ہو گئی ہیں۔ ہاں، مرد مرد کی، عورت عورت کی جو ہوتی ہے وہ لبرلزم۔ تو یہ جو ہے یہ ان کا یہ کلچر ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ہمارے اسلام میں چھٹی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ۔